نام ہے، ایک حسین نام بھی ہے لیکن بھاری نام بھی ہے، بہت بھاری نام ہے یہ. کسی کے دیکھیں گے تو آپ کا کردار کا پتہ چلے گا کہ اگر کسی کا نام حقیقی اصل اس کا نام ہے تو اسے کردار کا پتہ چلتا ہے. تو امام حسن کا کردار بڑا مشہور تھا، سب کو سخاوت امام حسن کی بڑی مشہور تھی. تو اس طریقے سے جب آگے چلتے رہے تو رسول نے پہلا جو کام کیا، میں ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں ادھر بزرگوں کے لیے بھی ہے، لوگوں کے لیے بھی، جوان کے لیے بھی ہے، اور جو ابھی جن کی شادی ہوئی ہے ان کے بچے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ رسول نے سب سے پہلے عقیقے کا ذکر کیا، عقیقے کا منعقد کیا. عقیقہ جب امام حسن پیدا ہوئے تو رسول اللہ نے کہا کہ عقیقہ کرتے ہیں، 7 دن کے اندر عقیقہ کرنا چاہیے، کیونکہ عقیقے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو بلائیں ہیں، جادو جس پر ہوا ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے. اگر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ پہ جادو ہے، آپ دوبارہ کر دو، ایک دفعہ دوبارہ صدقہ دے دو، کیونکہ عقیقے سے کیا ہوتا ہے کہ جانور کا گوشت آپ کے گوشت سے اور جانور کا خون آپ سے خون سے محفوظ رہتا ہے. تو رسول نے یہ میرا ایک مجلس کا پیغام تھا چھوٹا سا کہ جس کا نہیں ہوا وہ کرا لے تاکہ دنیاوی بلاؤں سے محفوظ رہے. اب ادھر جو ہے ایک اور ہمارا ذکر ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی سخاوت بڑی مشہور تھی. رسول اللہ کے امام حسن کی سخاوت اور علم بڑا مشہور تھا. اب سخاوت پہ تو مجھے آخری مجلس سے بیان کروں گا کیونکہ وہ ایک موضوع ہے الگ، اس پہ بڑا، کیونکہ حاکم شام کا بھی اس میں کمپیریزن آئے گا. لیکن علم کا میں بتا دوں کہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے رسول اللہ اور بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے امام حسن جو تھے 5 سال کی عمر تھی. کیونکہ کچھ علماء لکھتے ہیں، ابھی میں ادھر بات روک رہا ہوں، علماء لکھتے بھی ہیں اور یہ ہم نے ہر جگہ سنا بھی ہے تاریخ کے اندر کہ امام حسن اور امام حسین رسول اللہ کی شبیہ تھے. لیکن علماء اس کی ڈیپ میں چلے گئے. اس کی ڈیپ میں لکھا انہوں نے کہ جو امام حسن تھے وہ رسول اللہ کی نصف شبیہ تھے، نصف مطلب آدھی شبیہ تھے، اور امام حسین نصف شبیہ تھے. اب انہوں نے کہا کہ جو ہاتھ تھے امام حسن کے وہ رسول اللہ جیسے تھے، اور جو رسول اللہ کے پاؤں تھے وہ امام حسین جیسے تھے. اب ادھر انہوں نے جب ڈیپ ریسرچ کری، علماء نے لکھا، تاریخ میں لکھا، تفسیر میں لکھا، تو انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے یہ ہے کہ رسول اللہ کے جو ہاتھ تھے وہ امام حسن جیسے ہاتھ ایسے کیوں؟ کیونکہ اللہ کو پتا تھا اور رسول کو بھی پتا تھا کہ میرا ایک بیٹا بیٹھ کر صلح کرے گا ہاتھوں سے، اور ایک بیٹا میرا قدموں سے چل کے کربلا جائے گا. تو اس وجہ سے یہ نفس شبیہ رکھی گئی. کیونکہ ہم نے سنا تو ہے کہ رسول اللہ کی سیرت پہ عمل کیا گیا ہے، کیونکہ رسول اللہ کی صلح حدیبیہ رسول اللہ کی صلح حدیبیہ اور امام حسن کی صلح، فی الحال تو اسے امام حسن کی صلح نہ کہے کیونکہ امام حسن جیتے تھے، صلح وہ کرتا ہے جو ہارتا ہے. تو رسول اللہ کی صلح اور امام حسن کی صلح ایک ہی ہے. اور رسول اللہ کی صلح کس سے تھی؟ کافر و مشرک سے. امام حسن کی بھی صلح کافر و مشرک سے ہی تھی، کیونکہ جو نہ مانے وہ کافر و مشرک ہو جاتا ہے. اب چاہے مانے نہیں مانے، آپ کوئی بھی نہ مانتا رہے، رسول اللہ پڑھاتے رہے، لیکن وہ کافر و مشرک ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے جو شبیہ رسول اللہ تھے وہ امام حسن کیسے تھے اور امام حسین کیسے تھے. اب ادھر جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے پوری شبیہ بنا کر بھیجا، بزم صحابہ لگی ہوئی تھی، سارے صحابی بیٹھے تھے، جتنے نامور صحابی ہیں سب بیٹھے تھے، حتیٰ کہ حضرت علی بھی بیٹھے تھے. یہ بھی تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ حضرت علی بھی بیٹھے تھے. اور امام حسن آئے، ایک دفعہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے پوری شبیہ رسول اللہ بن کر، کیونکہ جس طریقے سے رسول اللہ امامہ باندھتے تھے اس طریقے سے قبا آبا سب پہن کے ایک ساتھ جب امام حسن آئے تو رسول اللہ کی گود میں، رسول اللہ کا ایک وہ تھا کہ جب بھی جوانان جنت دیکھتے تھے تو ممبر سے اتر کر دونوں گود میں بٹھا لیتے تھے. اب ایک نورانی شخصیت آئی، مسجد نبوی میں داخل ہوئی، نور ٹپک رہا تھا ان کے پاس سے، کیونکہ اصحاب تھے جو کبھی کبھار کچھ بھی نہیں پہچانتے تھے، وہ اصحاب تھے.
جو نہیں پہچانتے تھے کہ یہ آیا کون ہے، انہوں نے دیکھا کہ بھائی ایک نورانی شخصیت آئے، رسول نے ان کا استقبال کیا، احترام کیا، وہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے سوال ہے شریعت کے۔ اب شریعت کے سوال ہمارے الگ ہوتے ہیں، نورانیوں کے الگ ہوتے ہیں، جو نوری ہوتے ہیں ان کے الگ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے شریعت کے جب سوال پوچھا کہ مجھے شریعت کے سوال ہیں، یہ آپ نے واقعہ سن رکھا ہے لیکن پھر بھی میں سنا رہا ہوں تاکہ مجھے بھی کچھ ثواب مل جائے، آپ لوگوں کو سننے کا ثواب مل جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے سوال ہے، تو سارے صحابہ نے دیکھا کہ سوال ہے شریعت کے، رسول اللہ سے کیا پوچھیں گے یہ؟ رسول اللہ نے بالکل فوراً اشارہ کیا، کیا تم اپنے سوال میرے شہزادے سے پوچھو گے، میرے نواسے سے پوچھو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا میں پوچھوں گا، آپ نے کہہ دیا میں بس ان سے ہی پوچھوں گا، اب میں کسی اور سے نہیں پوچھوں گا۔ جب انہوں نے سارے سوال پوچھے، جب وہ جانے لگے یا چلے گئے، کہیں روایت میں جانے لگے کہیں چلے گئے، تو سب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون تھے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا یہ خضر نبی تھے جو اپنے شریعت کے سوال لے کر آئے تھے، فقہ کے سوال لے کر آئے تھے۔ اب خضر نبی کے شریعت کے سوال کیا ہوں وہی جانے۔ اب اس کو بتانے لگ گیا تو میں تو پھر ایک پوری درس گاہ بن جائے گی کہ بتاتے رہو، کیونکہ اتنی ریسرچ تو میں نے بھی ابھی نہیں کری کہ ان کے کیا سوال، کیونکہ جب میں کروں گا تو پھر میں ایک الگ ہی پھر مجلس ہوگی یہاں کی۔ تو بس انہوں نے اتنا ہی رکھے کہ سوال انہوں نے پوچھے، وہ چلے گئے۔ پھر صحابہ نے پوچھا اچھا یہ خضر نبی تھے اور یہ آپ کے بیٹے سے سوال کر رہے تھے؟ کیونکہ امام حسن کو بیٹا ہی کہتے تھے سب، کیونکہ سورہ انا اعطینہ جب تک آ چکی تھی، سن چکے ہیں نا، کیونکہ امام حسن کو کہا جاتا ہے تفسیر سورہ کوثر۔ سارے منافقین اور کافروں کے منہ پر ایک تماچا مارا تھا اللہ نے کہ یہ لو امام حسن پیدا ہو چکے اب۔ تو اس لیے امام حسن کو، جب امام حسن نے اپنا 10 سال کی زندگی کے اندر حضرت علی کے بعد 2 قرآن کے اندر، میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ میں نے شاید بہت وقت لے لیا آپ لوگوں کا، لیکن قرآن کے اندر 2 لوگوں کی، 2 عورتوں پر، قرآن میں صرف 2 عورتیں ہیں جن پر لعنت کی ہے اللہ نے، ایک حضرت نوح کی بیوی ہے اور حضرت ایک لوط کی بیوی ہے۔ سمجھ رہے ہیں یہ میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں؟ وہ آپ کے ذہن بہتر جانتے ہیں۔ اچھا حضرت نوح کی بیوی تو کسی نبی کی بیوی وہ نہیں تھی بیٹی، لیکن حضرت لوط کی بیوی حضرت شعیب نبی کی بیٹی تھی۔ اب چاہے نبی کی بیوی ہو، چاہے نبی کی بیٹی ہو، چاہے نبی کی ماں ہو، اللہ لعنت بھیجتا ہے تو لعنت بھیجتا ہے۔ اب وہ تم جو لے جاؤ وہ غیر معصوم، بلکہ کچھ بھی نہیں، ان کی بیٹی کو تم اتنا بڑھا دو تو وہ غلط ہے۔ اب چاہے وہ، کیونکہ حضرت لوط کی بیوی حضرت یوشع بن نون کے مخالف آئی تھی۔ قرآن کے اندر یہ آیتیں ہیں، یہ آیتیں کس کی شان میں ہیں، کس کی شان میں اور کس کے خلاف ہیں، یہ آپ جانتے ہیں بہتر، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کی شان میں آ رہی ہے۔ حضرت علی کی شان میں ہے، میں اشارہ کر دوں یہ حضرت علی کی شان میں، اور کس کے خلاف ہے وہ آپ چلے جائیں، جنگ جمل کا واقعہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن میں 2 عورتوں کے لیے دی لعنت۔ اب اس سے جو ہے علماء لیتے ہیں کہ ایک تو پتہ چل گیا آپ کو، اور ایک امام تقی علیہ السلام، صلوات پڑھ دیجیے۔ اس میں ایک اور اضافہ ہوا کیونکہ قرآن میں 2 ہیں لیکن ادھر 3 ہیں فی الحال تو، اور 3 تو ہم مانتے ہی نہیں، پہلی بات تو تینوں کو۔ تو کہ 3 کے اندر کون سی تیسری ہے؟ جودہ بنت اشعث، جس نے 1 لاکھ دینار کے چکر میں، 1 لاکھ دینار کے فریب میں امام حسن کو کیا دیا؟ زہر دیا۔ یہ بڑا، کیونکہ خمسہ امام حسن ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا امام حسن کے اندر جو خمسہ ہے اس کے اندر حضرت قاسم کی شہادت بیان کروں، کیونکہ حق ہے حضرت قاسم کا اس وقت، کیونکہ وہ ننا قاسم بھی، حضرت قاسم کی جو عمر لکھی ہے وہ 3 سال لکھی ہے۔ جب امام حسن کو زہر ملا تو بی بی حضرت قاسم جو ہے وہ 3 سال کی عمر میں تھے۔ جب امام حسن کو زہر ملا، وہ زہر کا نام تھا زہر ہلاہل۔ میں تفصیلی مصائب پڑھوں گا آخری مجلس میں جو قیامت خیز ہوں گے، اب مجھے نہیں پتا کون زندہ رہے گا کون نہیں، لیکن میں پڑھوں گا اس دن۔ تو مجھے صرف ابھی حضرت قاسم کے مصائب پڑھنے ہیں، کیونکہ میں گھر سے سوچتا آ رہا تھا کہ حضرت قاسم کا ذکر ادھر ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ننا سب سے چھوٹا کربلا کا پہلا یتیم ہے جو 3 سال میں یتیم ہو گیا تھا۔ جب امام حسن کو زہر ملا تو امام حسن نے تخلیہ کہتے ہیں
خلوت ہوتی ہے، بالکل کوئی نہ ہو، تو اس میں امام حسن نے حضرت قاسم کو بلایا اور حضرت قاسم کو تعویذ عطا کیا. کہا قاسم جب تم دیکھنا کہ جب تم پر بہت بڑی مصیبت آ جائے یا تمہارے چچا حسین سب سے بڑی مصیبت میں ہو تو یہ تعویذ کھولنا، انہیں دکھانا. عزاداروں وہ کربلا کا منظر تھا جب امام حسین علیہ السلام حضرت قاسم کو اجازت نہیں دیتے تھے، ہر شہید جاتا جا رہا تھا اور حضرت قاسم دیکھتے جا رہے تھے. بی بی ام فرما پوچھتی ہیں قاسم بیٹا ابھی تک تم کیوں نہیں گئے، کیوں چچا جان پر تم شہید نہیں ہوئے، قربان نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا اماں یہ چچا جان مجھے اجازت نہیں دیتے، وہ ہر بار کہتے ہیں کہ تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو. کیونکہ امام حسین جب بھی حضرت قاسم کو دیکھتے تھے وہ امام حسن یاد آ جاتے تھے. تو امام حسین نے کہا جب بی بی ام فرما آئیں کہ بھیا امام کیوں آپ اس کو اجازت نہیں دیتے؟ کہتے ہیں کہ یہ تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں اسے کیسے اجازت دے دوں؟ جب بھی میں اسے دیکھتا ہوں تو میرا بھیا حسن یاد آ جاتا ہے کہ وہ میرے ساتھ کھڑے. لیکن جب امام حضرت قاسم نے جب اپنا تعویذ اتار کر امام حسین کو دیا تو اس تعویذ کی ترجمہ کیا گیا، تو اس کا ایک جملہ یہ ہے کہ جو آپ سنتے ہیں کہ اس جملے میں لکھا تھا کہ جب حسین تم پر مصیبت آ جائے تو جب قاسم تمہارے ساتھ ہو تو اس کو میری طرف سے قربان کرنا. آج عزاداروں وہ 61 ہجری کا عاشورہ تھا جب امام حسین علیہ السلام پر سب سے زیادہ مصیبت کا وقت تھا. حضرت قاسم کو امام حسین نے اپنی باہوں میں لیا، روتے روتے گش کھا کر گر گئے. عزاداروں ایک وقت آیا امام حسین نے قاسم کو تیار کرنا شروع کیا. اجلا تھا سفید کرتا، نہ سر پہ قاسم کے عبا تھی نہ قبا تھی، نہ کوئی زرہ ایسی تھی جو قاسم کے بدن پر آتی تھی. ایک گھوڑا دیا جس گھوڑے کے اندر قاسم کے پاؤں بھی نہیں آ رہے تھے. عزاداروں جب قاسم چلے تو دشمنوں نے لکھا ہے، کیونکہ کچھ روایتیں ہماری دشمنوں سے آئی ہیں، انہوں نے لکھا حضرت مختار نے بتایا کہ جب قاسم چلے تو ایسا لگتا تھا خیام حسینی سے چاند کا ٹکڑا آ رہا ہے. عزاداروں جو چاند کا ٹکڑا، جو جسے ماں چاند کا ٹکڑا کہہ رہی ہو، جسے ظالم چاند کا ٹکڑا کہہ رہے ہو، عزاداروں اس کے لیے ماں کا رتبہ کیا ہوگا؟ سوچو وہ ماں کے لیے کیا ہوگا، بی بی ام فروا کے لیے وہ کیا ہوگا. عزاداروں ایک دفعہ جب قاسم اپنی بھرپور طاقت سے جب لشکر میں کود ٹوٹ پڑے، عزاداروں ایک وقت آیا جب قاسم کے سامنے 1000 مارنے والا لشکر، 1000 مارنے والا جو لشکر اکیلا مارتا تھا، صحیح ہے، وہ جب سامنے آیا حضرت قاسم کے، آپ نے نام سنا ہوا ہے، وہ کون ہے؟ حضرت قاسم کے جب سامنے پہلوان آیا تو امام حسین علیہ السلام نے ایک دفعہ مسلح بچھایا اور دعا کری، یا اللہ میرے بھائی حسن کا لال تیری راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے، اس کی مدد فرما. عرضہ کے شامی کو ایک ہی ضرب میں حضرت قاسم نے جب قتل کیا، عزاداروں ایک ظالم نے کہا قاسم شاید تمہاری جوتے کا تشمہ کھلا ہوا ہے. جیسے ہی عزاداروں قاسم نے جوتے کی طرف دیکھا، ایک سنسناتا ہوا گرز قاسم کے سر پر لگا. 11 سال کا شہزادہ زمین بوس ہونے لگا. عزاداروں جب گھوڑے سے گر رہے تھے حضرت قاسم تو چچا جان سے کہا چچا جان آؤ میری مدد کو آؤ، میں گرنے لگا ہوں. عزاداروں روایت کے جملے ہیں کہ حضرت عباس اور امام حسین اتنی تیزی سے چلے کہ دشمنوں کو لگا کہ حملہ ہو گیا. میمنہ میسری کی طرف جانے لگی، میسرہ میمنے کی طرف. عزاداروں زندہ پامال ہونے لگا قاسم. اتنے گھوڑے پڑے 9 لاکھ کے لشکر کے، اتنی ٹاپیں پڑی، زندہ پامال ہوا قاسم کا لاشا. عزاداروں میں کیا روایت پڑھوں، اس روایت کے بعد لوگ مر جاتے ہیں. عزاداروں ایک روایت میں جب مولا حسین، عزاداروں جب مولا حسین جب قاسم کا لاشا اٹھا کر لائے ہیں گٹھری میں ڈال کر، بی بی ام فروا کے جملے قیامت خیز جملے روایت کے اندر لکھے ہیں عزاداروں کہ قیامت میں لکھا ہے
مقتل میں لکھا ہے عزاداروں کہ بی بی فروا نے کہا بھیا حسین مجھے قاسم کا کرتا چاہیے جس پہ 9 لاکھ ٹاپوں کے نشان ہو، پامال لاشا ہو، اس سے کرتا کیسے اتارا ہوگا؟ عزاداروں قیامت کے خیز منظر کے اندر، ایک کربلا کے منظر کے اندر جنت البقیع کا منظر لکھا ہے عزاداروں، جب قافلہ لٹ کر جب کہ رہائی سے قید ہو کر مدینے آیا تو بی بی ام فروا سیدھی جنت البقیع کی طرف چلی عزاداروں۔ وہ کرتا جو تھا، یہ میں نے روایت میں خود پڑھا کہ جو کرتا تھا وہ بی بی ام فروا نے امام حسن کی قبر پہ رکھا اور کہا اے والی حسن، اے والی دیکھو ہمارا قاسم آج رسول اللہ کے سامنے سرخ ہو گیا، میں سرخ ررو ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔